اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے بانیاں نے مجالس دی تمام محنت اپنے دربار سے قبول اور منظور فرمائے جملہ خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں عزت سیدہ دا صدقہ خالق قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ احزاب دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے آیت نمبر 57 جی سورہ احزاب دی آیت نمبر 56 مشہور و معروف آیت ہے وہ دی اگلی آیت ہے آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس گل نو یاد رکھنا کہ تساں درود میرے کہن تے نہیں پڑھیا خود پڑھے انہوں ذرا ذہن چ رکھنا اس واسطے کہ جدوں یہ آیت پڑھی جاندی ہے ہر خاص و عام نو پتہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے اور دا عمل ہے کہ درود پڑھیا جائے اقیم الصلاۃ دا عمل ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھی جائے وآتوا الزکاۃ دا اگے عمل ہے زکوٰۃ دیو یہ مطلب ہے کچھ خیرات کیتی جائے اور یہ جڑی آیت مجیدہ ہے یہ دے واسطے نہ اٹھنا پیندا ہے نہ خرچ کرنا پیندا ہے خرچ کرنے واسطے بھی کچھ حوصلہ چاہیے تے نماز واسطے بھی بہت زیادہ حوصلہ چاہیے یعنی اٹھ کے وضو کرنا تو وضو کر کے نماز پڑھنی اگرچہ نماز چ خرچ نہیں ہوندا لیکن بندے لنگھ دیا پنگ دیا کسے نہ کسے نو 10 روپیے 20 روپیے خیرات کر چھڑ دینے تے نماز سال ہو سکتا ایک باری بھی نہ پڑھ مطلب حالانکہ وہ سوکھا کام ہے ہتھوں پیسے دینے تھوڑا جا اوکھا کام ہے لیکن وہ بندے دے لیندے نے نماز ہے بھی بالکل مفت پڑھنی ہے کچھ بھی نہیں لگتا ہے لیکن ہے مشکل ہی لگتی مینوں اس واسطے کہ میں نمازیاں دا حساب لاندا رہنا ویندا رہنا پہ یہ کام کوئی ایڈا سوکھا نہیں سوکھا ہوئے تو بندے بیٹھے نے 4 گھنٹے بندے ویلے بیٹھے ہوندے نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بندے بہ کے گلاں کردے ہوندے نے وچ ہی اذان ہوندی ہے وچ ہی ٹر جاندے نے بندہ کچھ جات نمازی اٹھ کے ٹر جاندے نے بندے نہیں پڑھتے کئیاں بندیاں نوں موقع ہی نہیں ملیا آج تک تو مطلب موقع بنیا ہی نہیں پھر بندہ نماز پڑھ لے چلو کوئی گل نہیں پھر بھی کئی بندے میں ویکھیا جڑے سارا سال واجب نمازاں نہیں نہ پڑھتے وہ عید والے دن کھیس مار کے نہ کچھے سب تو اگے ہوندے ہیں چلو بھائی نماز تے چلو بھائی نماز تے اوتھے جا کے بھی ایڈے سوڑے پے ہوندے نے مولوی نے ہوندے نے چھیتی پڑھائی قربانی دینی ہے تے رٹانا پا چھڑی میں اچھا یہ عمل جڑا نا جی عمل ہے تھوڑا جا مشکل زکوٰۃ دیو یہ بھی ایک عمل ہے وہ دے واسطے بھی کچھ کرنا پیندا ہے اچھا نماز پڑھو اٹھ کے وضو کرنا پیندا ہے کئیاں بندے آج تک صرف وضو دی وجہ تو نہیں پڑھی پہ وضو نہ ہوندا تے ہو سکتا بندہ اٹھ کے پڑھ ہی چھڑتا ہے وضو بھی تھوڑی جی کوفت ہے نا یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا یہ تساں فوراً او دے تے عمل کیتا ہے یہ کوئی کمال آیت ہے یہ دے تے عمل کرن لگیاں وضو دی ضرورت نہیں اٹھن دی بھی لوڑ نہیں میں پڑھیا ان اللہ حالانکہ میرا موضوع نہیں موضوع میرا اگلی آیت ہے میں پہلی آیت پڑھی ہے یاد کران واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحمدللہ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ بندیاں نو پتہ لگ گیا کہ اللہ پہ آندا ہے کہ درود پڑھو بندیاں نو پتہ لگ گیا اور بیٹھے ہی بندیاں عمل بھی کر دیتا ہے اے او کمال دی آیت ہے کہ بندے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کوئی رولا نہیں جویں یہ آیت پڑھی جاندی ہے فوراً عمل کر دیں وہ عمل کی کہ درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد لو جناب جویں تساں اس آیت تے عمل کیتا ہے نا اگلی یہ 2 آیت پڑھن لگا میں نشانی دے طور تے پڑھی آیت موضوع میرا اگلی آیت ہے موضوع میرا اگلی آیت وہ پڑھن لگا جویں بیٹھے یہ تے عمل ہو سکتا نا ہو دے تے بھی سکتا ہے پتہ نہیں یا بندیاں نو آیت یاد نہیں یا کسے جان بوجھ کے پڑھی نہیں
جویں وضو واسطے درود واسطے وضو ضروری نہیں، میں پھر کہہ رہا درود واسطے وضو ضروری نہیں، تسی کسے وقت بھی پڑھ سکتے یارہ درود جدو مرضی پڑھ لو، میں کو قسم دے سکتا ہے سارے مجمع دے متعلق ہر کسی دا وضو ہے نہیں، لیکن بندے طہارت وچ بیٹھے نے، طہارت وچ بیٹھے نے، وضو تو بغیر بھی تسی نماز وضو تو بغیر نہیں، لیکن درود تسی وضو تو بغیر پڑھ سکتے ہو۔ جویں بندیاں تے نماز واجب ہے نا، قرآن تے میرے دو ہاتھ نے، نماز وچ درود واجب، مولا تو انہوں جزائے خیر دے، فرق لکھو نا آباد و شاد۔ جویں بندیاں تے نماز قبلہ واجب ہے، نماز وچ درود پاک واجب ہے۔ کمال ہے کہ نماز واسطے وضو واجب ہے، درود واسطے وضو واجب نہیں۔ نماز اچھ پڑھنا ہے تو پھر وضو واجب ہے، جے نماز تو علاوہ تسا درود پڑھنا ہے تو پھر وضو واجب نہیں، تسی کسے وقت بھی درود پڑھ سکتے ہو، گزرتے پڑھ سکتے ہو، لنگتے پنگتے پڑھ سکتے ہو، جدو دل کردہ درود پڑھو، اور وہ ڈاک ہے جڑی رک دی نہیں۔ جدو تسی آندھو نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگوں تو انہوں دسن دی لوڑ نہیں کہ ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں، جتھے محمد ہے اے ٹر جائے گا، جتھے آل ہے اے ٹر جائے گا۔ پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں پریشان ہونا، تسا وہم ہی نہیں کرنا پہ کہتے آل محمد فلانے تے گیا ہے کہ نہیں، فلانے تے گیا کہ نہیں، اے ٹر جائے گا، کہتے تے محمد دی آل تے۔ وہ جڑے بندے سمجھتے نا کہ آل ہی و اصحاب ہی و ازواج ہی و ذریات ہی، ایک تر مدساں جنیاں مرضی ہیاں پالا ہے، جاندہ ہے آل تے ہیاں جنیاں تیرا دل کرتا ہے پالا ہے۔ اے درود جدوں جاندہ ہے صرف آل تے جاندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جے تے آل محمد تے جاندہ ہے نا، جے آل محمد تے جاندہ ہے تے علی تے ضرور جاندہ ہے، تے جے آل ابراہیم تے جاندہ ہے تے ابو طالب تے ضرور جاندہ ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ لو جناب، اچھا تساں بڑا منو اچھا لگا جدوں میں آیت پڑھی ہے، تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری۔ جدوں میں آیت پڑھی ہے تو تساں درود پڑھے نا، منو بڑا اچھا لگا، یقین کرو میرا خالق گواہ ہے قرآن سامنے، منو ایڈا لطف آیا کہ منو کہنا نہیں پیا کہ درود پڑھو۔ ہر بندے نے الحمدللہ یہ جہاں دیدہ بندے دی گل ہے، ہوش والیاں دی گل ہے، کیونکہ تو انہوں ترجمہ آیت دا آؤندہ سی، تو انہوں پتہ ہے اے آیت درود ہے۔ جویں میں آیت پڑھی ہے اس سے ویلے تو ساؤں دیتے عمل کر دیتا ہے۔ یہ دو اگلی آیت بھی بالکل انجے، یہ 56 نمبر ہے اور 57 نمبر، لمبی تے آئی نہیں، اس 56 نمبر آئے تھے کہ درود پڑھو تو تسا فوراً پڑھ دیتا ہے۔ لو جناب علی اگلی بھی آئے تھے، عمل ہے تے بھی ہو سکتا ہے، اے اینجے روڑا کوئی نہیں، یا بندے نو آیت یاد نہیں، یا کسے کتائی کیتی ہے بندے نو دسی نہیں، ویسے عمل تو ہونا چاہیے ہے۔ اگلی آیت سنو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم 56 نمبر۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو اللہ اور رسول کو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے درد دینے والا زبردست عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ لو جناب علی لعنت ایک ایسی شے ہے اللہ دی کائنات چے، اے دنیا تے بھی جان نہیں چھڑ دی، تے بندے آندے نے میری مر کے جان چھٹی، بڑے جا کم ایسے نے جنہیں تو مر کے جان چھٹ جاندی، لوگ آندے نے مر کے جان چھٹی ہے، لو جی سارے کمہ تو مر کے جان چھٹ جاندی ہے۔ اے لعنت جدے تے ہوندی ہے مر کے بھی جان نہیں چھٹ، مرن تو پہلا بھی لعنت تے مرن تو بعد بھی لعنت۔ اے دووے کام اللہ کردہ ہے، درود بھی اللہ پڑھتا ہے، بولو جی، اور لعنت بھی اللہ کردہ ہے۔
کدے تے ایک قرآن دی اور آیت سن لو، اللہ فرماتا ہے جو حق کو چھپا جاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، ان پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لو جی اللہ ویلا باندہ ہوتا کم کوئی نہیں کرتا تے کم سے کم دو کم ضرور کرتا ہے، ایک درود والے تے درود پڑھتا ہے، ایک لعنت والے تے لعنت کرتا ہے، تے تریجا کم کسی ویلے موقع ملے تے وہ بھی پڑھاں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار، صدقہ جاواں مولا تو جزائے خیر دے۔ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بادشاہی ہوگی اور اللہ کا نمائندہ پوری کائنات کو عدل سے بھر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی منتظر ہوں تم بھی منتظر رہو، مولا تو جزا دے۔ لو جناب دو کام اللہ ضرور کرتا ہے، باقی فرشتیاں نو کہہ دیتا ہے تسی یہ کرو نیری لیا، تو کہے نو آکھیا تو بارش پا، کسے نو آکھیا تو جان کٹ۔ تو انہوں پتہ جان کٹنے واسطے فرشتہ ہے کوئی نہیں؟ حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان ہی کٹ دے نا، تے حضرت اسرافیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور پھونکنے، علیہ السلام علیہ السلام شکر الحمدللہ۔ یہ دا مطلب ہے وطن ہے الحمدللہ، ایک عالم دین دی نگری ہے سید دی صابر حسین شاہ صاحب دی، اور میں سمجھنا کہ تو انہوں تے بڑا ہوش لڑ پہلے ہی میرے ہون تو پہلا پتہ ہے جنہ کو اللہ اپنے کام لوے اور رضی اللہ نہیں ہوندے علیہ السلام ہوندے خیر ہوگے تو۔ ایک بڑی عجیب گل ہے کہ اللہ درود بھی آپ پڑھ دیں تو جنہا لعنت دے قابل ہے تو لعنت بھی۔ میں بڑا صحاب لایا جی پہ اللہ دو کام آپ کیوں کر دیں؟ پتہ گل کی اللہ جانتا ہے کہ درود والے نال تیرے کرے کو بندہ لڑیا ہوئے درود ہی نہ بھیجے، تے کئی بندہ لعنتی دا رشتہ دار ہوئے وہ لعنت ہی نہ بھیجے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تعلق دی وجہ تو بندے کسی بڑے تعلق مک جائے تے بندے درود ہی نہ بھیجن نہ محمد تے نہ محمد دی آل تے۔ اس واسطے جڑا دشمن ہوئے وہ تو نسل واتا تے درود تے رحمتاں بھیجدا۔ اللہ فرماندا کوئی رولا نہیں، کوئی بھی نہ بھیجے درود، میں تے بھیجنا نہ پیا، میں درود والے نو بندیاں دا محتاج نہیں رہن دیتا۔ تیری درود والے نہ لڑائی بھی ہو جائے نا تے تو خصماں نو کھا، میں بھیجدا رہاں گا، تے اگر کسی لعنتی دا تو لحاظ بھی کرے نا تے کردا رہو، میں تے بھیجدا رہاں گا۔ درود والے تک درود اللہ لو پہنچ جاندہ ہے، لعنتی تے لعنت اللہ لو۔ جیڑے بندے لعنت دی وجہ تو چپ ہوندے نے، کئی بندے تو پتہ بڑے پھلے مانس ہوندے نے، وہ ایڈے پھلے مانس ہوندے نے، ہوندے نے یارا درود دی گل کرو ہاں پہ سارا دن کرو، لعنت والی تے نہ کرو، قرآن دی آیت پچھو کٹ چھڑا۔ کمال ہے، سر اٹھاؤ میرے نا، ہن میں میرے واسطے غلط نہیں نا، لعنت بھی اللہ آپ کر دے تے لعنت بھی آپ کر دے تے درود والے تے درود بھی آپ بھیج دے۔ یہ دا مطلب ہے کہ شیعہ سنی دعا کے ترلا کر کے میں لعنت والی آیت تے تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا۔ شیعہ کے بھی ترلا تے سنیاں کے بھی اے آوے کیا جی لونے مٹھے رلا کے کھائیے تو بڑا سواد ہوں۔ ہاتھ جڑے جی ایک مہربانی پہلا اہل سنت کرو کہ درود نو متا نہ دیا کرو، ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں۔ مہربانی کرے درود نو متا دین دی لوڑ نہیں۔ میں اتھو پرتنا سی، میں کتھوں پرتنا کہ بندے سدے نے اگے لگ گئے نے کار تے میں انہیں مگر آ گیا، چلو نہ پتا ہوئے تو پوچھ لینا چاہیے۔ یہ درود ایڈا انجان نہیں بجانا کدھرے ہوئے تو ٹور کدھرے جائے۔ صدقے جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا۔ یہ دا مطلب ہے جتھے جتھے ابراہیم دی آل درود نو پتہ ہے تے جتھے جتھے محمد دی آل درود نو پتہ ہے۔ اہل سنت والجماعت دوست متا نہ دین آلے ہی واسوابے ہی واسواجے ہی، اور تُسی یہ آل تے پیچ چھڑو یار ناڑے آن دے اس بیویاں بھی نبی دیا آل نے تے صحابہ بھی نبی دے آل نے، جدو آل دے سارے ہی بیچنے پھر مطمئن تے ہو نا۔ وہ یار آل دے بیچی صحابہ کرام آ گئے، آل دے بیچی ازواج متحرات آ گئی ہیں، مولا تو جزا دے دے۔ بھائی میں آکھاں وطنے آلے ہوتے وطنے آلے سارے نو پیانا نا، میں وطنے آلے جو آکھیا تھے وطنے آلے سارے بچ آ گئے نا۔ جب تو آلے محمد تے درود بھیج دیتا ہے، جے نبی دیاں بیویاں وچ ہوئیاں تے چلا جائے گا، چلا جائے گا نا۔ تے جے نبی دے صحابہ کرام وچ ہوئے تے چلا جائے گا، سانو وچوں موچنے نہ پھڑن دی لوڑ تو نہیں نا، آ وچ کوئی نہیں تے آ وچ کوئی نہیں تے آ وچ کوئی نہیں، سارے نے تے سارے تے ٹر جائے گا نا۔ تیرا آل تو بعد پھر وکھرا صحاب آکھنا اندروں تینوں بھی یقین نہیں، ہاں بچوں تینوں پتہ ہے پہ آل اور ہے اصحاب۔ لو جناب علی ہون میں اس آیت ہاں
ਤਰਲਾ ਮੇਰਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਮਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਦਰੂਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰੂਦ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ کہ تسی بھی نام لے لے دس دیو لعنت نو پہ عہدے لے جائیں تے عہدے لے جائیں تواڈے کے بھی ترلا ہے جی مہربانی تواڈے کی بھی منت جے لو مکا لو مک گیا جنا روڑا لو جی دشمناں تے جو ٹھیک ہو گیا انہاں کہہ دیتا دشمناں اہل بیت دیاں دشمناں تے بھئی اہل بیت تے اگر درود ٹر جاندہ ہے درود نو پریکھا نہیں لگتا لعنت نو ایانی سمجھنا ہے اس نوجوان نے آکے اہل بیت دے دشمناں تے لعنت تے میرا خیال ہے تو اڈا کی خیال ہے سارے آ نہیں گئے بیچ اوہ آ گئے نے اوہ علی دے بھی بیچی جے تے زہرہ دے بھی بیچی حسن دے بھی بیچی تے حسین مولا دے بھی بیچی کی خیال ہے بہتر نہیں جڑی گل انہیں کی تھی دیکھو نا انہیں اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بس ساڑھے کار عجیب گل ہوئی سی میرے دادا جی اہل سننا سن بڑی مشکل نال میں بچوں شیعہ ہویا تو بڑا سختی کرتے سن وہ جو فوت ہو گیا تو پھر ساڑھے والی ہوتے سن ختم تو آیا تو میرے استاد مکرم آئے حافظ قرآن سن انہاں آکے ختم پڑھیا وہ کالی پگ وے کے ساڑھے سارے چاچے ناراض ہو گئے انہاں آکے تساں ساڑھے پیو نو تکلیف دیتی ہے موئے نو وہ جو دنیا چھڑ گیا تو تساں شیعہ کو آکے ختم پڑھائے چلو اجے وہ مکہ نہیں سی ایک میرا چاچا وچ بیٹھا سی اوکھا سوکھا ہو کے وہ وچوں ایسا کوئی نوجوان اٹھیا ہو سکیا اہل بیت دے دشمناں تے لعنت وہ اٹھ کے کٹ ٹر چاچا میں وہ جیوں گیا ناراض ہی ہو گیا میری چھوٹی مشیرہ دی شادی اسی منان گئے پیو پتر بھی ہویا تو انہوں کہیے وہ سکیا ہی تواڈے گھر لعنتاں پوانا انہیں وہ میں کہا چاچا جی کوئی جرت ہے کسے دی پہ تواڈے تے لعنت ساڈے گھر بہ کے کی کر دے ہو پہ اس نہ لے کے دسیا ہو سکیا اس بندے آکھیا نہیں سی بڑے بڑے سادہ بندے دنیا تے گزرے آئے ہو سکیا نہیں سی اہل بیت دے دشمناں تے لعنت تو میں کہا اس اہل بیت دے دشمناں تے پائی سی نا تے اگو فرمانتے نے سادہ ساڑھے تو علاوہ ہوتے اور کون سی ایسے سادہ بندہ تکے نالی اپنے کر لے گیا حالانکہ اس اہل بیت دے دشمناں تے لو جناب علی اے لعنت تو چکنا نہیں ایک ذہن چ رکھنا چکنا نہیں جی میں درود دا ثواب ہے نا اور یارا جی میں درود دا ثواب ہے میں لعنت دا ثواب ہے میں لعنت دا ہو سکتا کوئی 4 روپئے ود دی ہوئے آئے ہائے سواد لما توڑے تک سواد پہنچے قدرتی میں زندگی چ پہلی باری گل کر لگا آ گئی درود پڑھن دا بھی ثواب ہے کیونکہ اللہ بھیج دے ملائکہ بھی بھیج دے تے بندیاں بھی بھیج دے جڑا بھیجے گا انہوں ثواب ملے گا جڑا نبی نو تکلیف دے وے او تے جڑا لعنت کرے اے دا بھی ثواب ہے اللہ بھی لعنت کردا ملائکہ بھی کر دیں تے لوگاں نو کہو تسی بھی کرو اے دا مطلب طے ہو گیا کہ ثواب تے دوواں دا اوڑی لعنت والا کام ہے نا او دا ثواب میں کو 10 روپے 4 روپے ود ہو سکتا ہے کیوں اس واسطے کہ جنہوں کسے تے درود پڑھئے نا دشمنی کسے نال نہیں پہندی کیا بات ہے بھائی مولا تو انہوں جزا دے رہے جدوں تسی درود پڑھو گے نا تے دشمنی کسے نال نہ پوے گی جدوں دیکھو نبی تے درود پڑھو کسے نو کی تکلیف ہے تے مکے کھلو کے بندہ آکھے نبی تیرے دشمناں تے لعنت ابو جیل تے ہتھی پہنے نا ابو لہب تے ہتھی پہنے نا یہ دا مطلب ہے لعنت دا ثواب زیادہ تھا ہے ادھر دشمنی بچ جاندی بس تو ایک دھیان رکھنا ہے کہ سانجی کرنی ہے ایسا نہ ہوئے کسی نہ پہنچے تو اعتراض کرے مہربانی کرنی ہے اور یارہ جدیر شہر نہ جائے وہ آندھا سانو کی سمجھائے ساڑھے سویر دی کوئی شہر نہیں ہے یہ بہت اچھی گال ہے کنے کو لانتی ہیں تو انہوں نہ یاد ہونگے شیئو 15-20 کنے کو تو ہم یاد کرو گے 50 کر لو گے اللہ دیو بندے ہوئے بے شمار جے اے بہت زیادہ جے تسی ایک کوئی گل کرو یا کھو لعنت اللہ علی الکافرین یا کھو لعنت اللہ علی القاذبین وہ چوٹھیاں تے کر چھڑیا کرو سارے ہی ویچے آ جاندے جی مہربانی جناب مولا بھی تو انہوں جزا دے یہ مطلب ہے نہ لے کے نہ تو تسی کنجوسی نہ کریا کرو مہربانی کرو جڑا نہ لے کے کردہ کنجوسی کردہ وہ ایک تے کر لیں گا دوجہ تے نو کیا کیا ہے یہ مطلب ہے دوجیاں دی تو رہت پہ صدقے جاؤں دوجیاں دی رہت پہ کرنا ہے تینو جنہیں یاد نے تو کوئی رکھ دے کٹھی کر چھڑیا کر تاک بنڈ لنگے ہو
ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਰਨਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੈਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਮੂਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਇਕੱਠੀ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ کرو۔ اگلی گل یہ کہ یہ آیت مجیدہ ہے، یہ تو ڈسکس کرنے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ ایذا دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کسے؟ اللہ کو اور رسول کو۔ ایتھے علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نو تکلیف کیویں ہوندی ہے؟ تکلیف ہوے تے کیفیت تے تکلیف ہوندی، کیفیت بدلدی۔ جدوں کوئی راضی ہوے اودی کیفیت دسدی، تواڈے چہرے دسدے نے تسی اس ویلے راضی بیٹھے۔ جہڑے ویلے مصائب آئے گا تو چہرے دسن گے کہ ہن بندیاں نوں نا اندر کوئی غم ہے۔ یہ مطلب ہے ضرور کیفیت بدل دی ہے، مسرت نال بھی کیفیت بدل دی ہے، غم نال بھی کیفیت بدل دی ہے، تکلیف نال بھی۔ علماء نے کمال بحث کی تھی، میں انہیں گڈی چ پڑھتا ہوں دساں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہو تو کیفیت بدلتی ہے، اور جو کیفیت بدل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے توڑے سنن تو، جس پہ کیفیتیں آ جائیں وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ کیفیات سے مبرہ ہے۔ پھر اللہ نو تکلیف کدوں ہوندی؟ کمال کیتی نے۔ اور فرماتے ہیں سنو، جس طرح اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا سمجھو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں جو محمد کو تکلیف دے گا اسی کو تو اللہ کی تکلیف کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے گل پیغمبر تے مک گئی کہ جڑا میرے نبی نو تکلیف دے گا۔ نبیوں نو تکلیف بندے دیندے رہنے۔ تکلیف ہوندی ہے قبلہ دو قسم دی، ایک تکلیف ہوندی ہے جسمانی، ایک ہوندی ہے روحانی، ذہنی تکلیف۔ مثال تو ہم دیتے ہیں میں ذہنی تکلیف، ایک جسمانی تکلیف ہے کہ تماچا ماریا جائے، مکہ ماریا جائے، تلوار ماری جائے، تیر ماریا جائے، جسم تے تکلیف ہوئے، انہوں اندر جسمانی تکلیف۔ ذہنی اذیت انہوں اندر نے کہ اوتھے ایک بندہ آکھے ایتھے کی پہ ہوندہ ہے، ایک بندہ آندہ مجلس پہ ہوندی ہے، دوجہ کونوں کی آندہ ہے ایتھے تماشا لگا ہے، انہوں اندر نے ذہنی تکلیف۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے۔ جڑا بندہ آندہ ہے پہ یہ کئی بندے آندے نے یہ مجلس سے کدوں شروع ہوئی سی، اور کئی بندے بچوں سڑ کے کی آندے نے گسا نہ کرا جائے، وہ آندے نے یہ شرارت شروع ہوئی سا جے 1980 نو عبادت آنے ہیں۔ جڑا انہوں شرارت آندہ نا وہ سانو ذہنی تکلیف دے۔ بولو جڑا شرارت آندہ عبادت نو ذہنی تکلیف دینا۔ لو جناب میں تو انہوں قرآن دیا چاند آیتاں پڑھ کے سنا دینا، دھیان رکھنا جے، مہربانی کریا جے بندے نو کم از کم اللہ دی رحمت درکار نہ ہوئے یا رحمت طلبگار نہ ہوئے یا رحمت نہ لبے تے لعنت تو تے بچی جانا چاہیے۔ کم از کم اللہ دی لعنت تو بچنے واسطے ضروری ہے کہ نبیوں نو تکلیف نہ دیتی جائے۔ اگر تسی توجہ فرما لئیے تو میں ایک آیت سورہ احزاب دی اور پڑھ دینا، بلکہ آیت نمبر 69 پڑھ دینا۔ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو، ان گل اللہ ایمان والے نال کر رہا جی، تے ایمان والے تے پھر مسلمان ہی ہو سکتے بولو جی۔ یار یا ایوہ الذین آمنو اللہ کافرون تو نہیں نہ آندہ، یا ایوہ الکافرون نہیں، یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو۔ ہن بھی ایمان والے بتھیرے نے تے جدو آیت اتری سی ادوں بھی کچھ چار ہے سڑ کے نہیں صدقے جاواں، انہوں نے ذہن چ رکھو جتھے اتری سی، اسی بھی ویسے ویچی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، خبردار میرے محمد کو اس طرح تکلیف نہ دو جس طرح موسیٰ کی امت اسے دیا کرتی تھی۔ یہ مطلب ہے موسیٰ دی قوم بھی کو تکلیف دیتی۔ اللہ فرماتا ہے تسی موسیٰ دی قوم آنگو مصطفیٰ رو تکلیف نہ دیا جی، تو انہیں گل دا چڑھا وہ موسیٰ سی تے اے محمد ہے، وہ چھوٹا سی تے اے وڈا ہے، وہ غلام نبی سی تے سلطان نبی ہے۔ چھوٹے نو تکلیف دئیے تے چھوٹی لعنت آن دیئے، تے وڈے نو تکلیف دئیے تے وڈی لعنت آن دیئے۔ ویکھو جی تکلیف ہونا کی دیتی ہے، تو ہاں سننا ہے۔ وہ تکلیف دیتے تھے موسیٰ کو مما قالو، جو وہ کہتے تھے اس سے موسیٰ مبرہ تھا۔ تکلیف مار دے نہیں سن، ہتھی نہیں سن پہندے، کہتے تھے، کچھ کہتے تھے اور نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔
کچھ کہتے تھے. میں تو بڑا لطف آ رہا کھڑے اپنا آپ نو پیا ہوں. کچھ کہتے تھے تو موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی, صرف مارن نال تکلیف نہیں ہوتی. کچھ کہتے تھے, صدقے جاواں یہ دا مطلب ہے کئی مرتبہ کچھ کہنے سے بھی کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اللہ فرماتا ہے حالانکہ موسیٰ بڑی عزت والا تھا, وہ بڑا وجیح انسان تھا, وہ بڑا آبرو والا بندہ تھا, لیکن وہ تکلیف دیتے تھے. اگر تھوڑی توجہ ہے تو سورہ صف دی ایک اور آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ دینا. خالق کائنات فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے یا قومی, اے میری قوم, لِمَا تُؤْذُونَنِی, اوے مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو, اوے مجھے نہ تکلیف دو. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اوہ رسول بھی میں اللہ کا بن کے تمہاری جانب آیا ہوں اور مجھے تکلیف دیتے ہو. اور پھر ایک جملہ بڑا کمال ہے, خالق کائنات نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے. جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے. اور سنو لوگو, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اللہ دین پر آ کے پھر جانے والوں کو ہدایت نہیں کرے. ہائے ہائے, جو دین پہ آ کے پھر جاتا ہے اللہ اسے ہدایت نہیں کرتا. ایک قوم موسیٰ دے کافران دی گل نہیں, منن والے دی گل ہے. اللہ فرماتا جی میں او من دے سننا, اے رسول دے امتیو تساں اونجے نہ مننا, جی میں او کر دے سن تساں اونجے. بھائی کیا بات ہے, تسی سانو کئی بار جاندے ہو مولوی اوویں پڑھ جی میں اتھے پڑھیا سی, اے دا مطلب اتھوں والی گل تانوں یاد ہے نا. مہربانی اللہ پہ فرماندا ہے اونجے نہ کریا جی میں اے صدقے جمع ہن رلے ہو جی میں اونا کیتا سی. اے میرے پیغمبر دے امتیوں اونج نہ کرنا جی میں. ویسے قرآن تراویاں واسطے تو نہیں آیا, آیا تے ہدایت واسطے. نہ میری تقریراں واسطے آیا ہے تے نہ ختمہ واسطے آیا ہے. خدا دی قسم لوگاں انہوں قبراں تے پڑھ چھڑیا ہے ہدایت ہی ہدایت. تسی توجہ فرماؤ تے جو اج ہدایت لینے. اللہ فرماندا ہے میں پنجابی ترجمہ کرنا, کتھوں وارث شاہ نوں لیاواں جڑا یا ترجمہ پنجابی کرے تے یا پنجابی دی داد دے. اللہ پہ فرماندا ہے او محمد مصطفیٰ دے امتی ہو اونج دے نہ ہو جائے جی آج میں دی موسیٰ دی امت سی. حضرت موسیٰ فرمایا تسی ڈنگے ہوئے ہو, زاغ ہو, ڈنگے ہوئے ہو. ایرا پنجابی ترجمہ ہی بندا ہے ڈنگے ہوئے ہو. اللہ فرماندا ہے تیرے نال ڈنگے ہوئے نے اساں نے تے دلی ڈنگے کر چھڑ. اے تیرے نال ڈنگے ہوئے نے اساں نے دلی ڈنگے کر چھڑے نے. اے دا مطلب ہے نبی نو تکلیف دیوے او نرا ڈنگا نہیں ہوندا, ہاں صدقے وچوں ڈنگا ہوندا. یہ مطلب ہے دل ڈنگا ہو جاتا ہے. یہ دھیان رکھا جائے میں نتیجہ دینے لگا. دل ڈنگا, گلاس سدھا ہوئے تو انج ہوندا تے ڈنگا ہوئے اے ڈنگا جے کوئی شاید پوے تو سدھے چ پیندی ہے. کیا بات ہے. اور جڑی شاید ڈنگی ہوئی پینا وہ کی ہے یار, یاد رکھنا بندہ سدھا ہوئے تو مت لیندا ہے. لوگ آندے نے مت کھیل آنی ہو جی ڈنگا. یہ سنی جی نا کہ محاورہ اے ڈنگا بندہ ہی ڈنگا. اے سدھا ہوئے تو مت آؤندی ہے, ڈنگا ہوئے تو مت نہیں آؤندی. یہ دا مطلب جہاں نبی نو تکلیف دے وے وہ سدھا نہیں ہوندا, وہ سدھا نہیں ہوندا تے اللہ دا دل بھی ڈنگا کر دیندا. تو اڈا اج میں ساری پریشانی دور کر دینی ہے. جہاں تانوں وہم لگا کہ فلانا ولایت نہیں مندا, فلانا علی نو ولی نہیں مندا, فلانا دے دل چل جی محبت نہیں ہوندی, تو انہیں دس دیں دل ڈنگے ہو گئے تو تے اللہ کر دیتے ہیں. کیوں تسی نبی نو تکلیف دیندے ہو. تکلیف ہونا کی دیتی سی. آؤ اے قرآن میرے کو شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دل بھی لکھے ہے. وہ فرماندے نے پہ انہوں دو کام کردے سن. ایک تے وہ یہ کردے سن کہ حضرت موسیٰ دے متعلق انہوں نے کہا بھی اے ہارون نو قتل کر رہے ہیں اس واسطے کہ میرے تو بعد ساری نبوت دا وارث نہ بن جائے. حالانکہ گل کوئی نہیں سی. یہ دی حضرت موسیٰ نو تکلیف ہوندی سی کہ میرے تو جھوٹے الزام ہاں کیوں لاندے. دوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے چلاندے سن, قوم ساری باہر لاندی سی دریا تے. حضرت موسیٰ نو آندے سن نال نایا کر تے موسیٰ فرماندے سن جدوں میں تواڈے جیسا ہی نہیں. آئے ہائے تے تواڈے نال کھلو کھلو میں کیوں غسل کراں, صدقے جاواں. او تسی تے اونٹ پڑھان کئی حرکتاں کردے ہو, صدقے جاواں بھائی بہت اچھے. میں تواڈے جیسا نہیں, میں تواڈے نال کیویں. وہ پھر روڑا پا دیتا ہوں اے قرآن سے لکھے کہنے لگے لفظ نے جی ذرا سن لینا. وہ فرماتے ہیں کہ
وہ کہتے تھے کہ یہ چھپ کر نہاتے ہیں، ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، بدن کی سفیدی ان میں ہے، بدن تے فل بہری دے نشان نے، تاں ساڑھے نال کھلو کے نہیں نہاندا، اے اندر جا کے تاں نہاندا ہے کہ اے دا بدن پاک نہیں، اے دا بدن بے عیب نہیں، او دے تے چٹے چٹے داغ نے، اب فل بہری دے داغ نے۔ حضرت موسیٰ کیا نہیں، ایسی کوئی گل نہیں، تکلیف حضرت موسیٰ نے ہوندی سی بھی خالقہ یا تے میں کرتا لا کے انہوں بہاواں، تے جے میں کرتا لا دے ہاں تو پھر نہ جیسا ہو گیا نا، میں کرتا لا نہیں سکتا، یہ مینوں اندر در جسم تے ظاہری داغ نے، مینوں بڑی تکلیف ہی، اللہ فرمایا وہ تکلیف دندے جاندے نے، میں لعنت کرتا جانا، تو فکر نہ کر۔ اے نبی دے جسم تے چٹے داغ آکے سن موسیٰ دی امت نے، تے اللہ امت محمد روپے آندہ تسی اونج دے نہ ہو جائے جے انہاں بندے نو دعوت دے رہے ہیں جڑے اندر 4 واری جبریل آ کے محمد دے دل وچوں کالا داغ کڈے ہے۔ تسا کوئی نہیں سنیا، تسا آگے کدی نہیں سنیا، 4 آپریشن جبریل کیتے نے تے دل وچوں کالا داغ کڈے ہے۔ وہ کالا داغ پیندا کیڑے ویلے سی؟ آندے نے کوئی شیطانی داغ پہ جاندہ سی نبی دے دل وچ تے آپریشن کر کے جبریل نے کڈے ہے۔ قرآن دی قسم کافر آکھدے پوے مشرک، اسی کل بھی آپریشن والی روایت نہیں سا مندے، اسی آج بھی نہیں مندے، کیوں؟ ہم ویسے ہیں ہی نہیں جیسے وہ تھے۔ ہائے ہائے، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جس طرح موسیٰ کے امتی تھے، انہیں چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغ آکھے سن، تو نبی دے دل وچ کالا داغ آکھے اصحاب لالا ہے۔ وہ جڑا اللہ چھوٹے نبی دے جسم ظاہری تے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا، محمد دے دل وچ کالا داغ برداشت کیسے؟ صدقے جاواں شیعہ بیٹھے ہو یا سنی توڑا؟ جی مہربانی، اور یار توڑا دل مندے پہ کہ نبی دے دل سے کو کالا داغ ہوئے؟ کوئی نہیں، نبی یطہرکم تطہیرا ہے، جڑا چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغاں دا الزام دے وے او دا دل ڈنگا ہے۔ میں نتیجہ دے لگا تے جڑا محمد دے دل دے وچ کالا داغ آکھے او دا دل سدھا ہے۔ میرا خیال ہے ویکھو جی جے تے او دا اینہ کو ڈنگا نا، صدقے بھائی نوجوانہ توں سواد کیتا ہے، ہون میری تقریر مکمل ہوئی ہے۔ اے ویسے میں گل سوچی نہیں سی جڑی توں آکھی، وہی ساکھیا جے تے موسیٰ دے جسم ظاہری تے چٹا داغ آکھے نا او دا اینہ کو ڈنگا ہے، تے جڑا نبی نو آکھے نا کالا داغ ہے او دا بالکل پٹھا ہے۔ لو جی بالکل پٹھا ہے۔ ہون میرے لو ویکھنا جے پرانے زمانے دی ایک مثال بنی ہے کہ بندہ لین گیا 100 روپے دا تیل سروں دا، وہ بوتل چ پیا روپیے دا، بوتل بچوں پچھلے پاسوں تھوڑی جی خالی ہوندی ہے، پٹھے پاسا کریے تھوڑی جی اندر نو ہوندی، وہ آنج کیتا اس اگر روپیے دا پا، اس اگر روپیے دا پے سوا دا نہ پیندا، وہ پٹھی کر کے آندا چوانی دا ہی تھپا، وہ پھر چوانی دا ہی بچنا سی نا۔ کیا بات میں نا بوتل چ پٹھی کر چھڑی ایڈا سیانا، جدوں ایس پاسے دی کر چھڑی اگلا تے گیا نا چوانی دا لے کے آیا نا، لو جی چوانی دا بھی بچ جائے نا تے پھر میں نبی دی تعریف کیوں پہ کرنا؟ اے نوجوان نے میری بڑی حمت افزائی کیتی ہے، اسا کہنا موسیٰ نو آکھے نا چٹا داغے وہ اینا کو ڈنگا ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے دل چ کالا داغ آکھے وہ بالکل ہی آنجے۔ اللہ دے بندے جدا دل ہی بالکل آنجے او دے محبت علی کتھوں پہ جائے گی؟ صدقے جاواں یہی وجہ ہے کہ جو محمد کے آپریشن کے قائل ہیں ان کے دل میں محبت علی آ ہی نہیں سکتی۔ ایک آیت اور پڑھیے، لو جی سورہ مبارکہ ابراہیم، اللہ فرماندہ ہے نبیوں نے کہا، بڑا لطف ہے، نبیوں نے کہا کیا؟ وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، نبی تھے جنہوں نے اپنی امتوں سے کہا کہ ہم صبر کریں گے تم جتنی بھی تکلیف دو، تم تکلیف دیتے رہو ہم صبر کرتے رہیں گے۔ کدی میری آواز پہنچے نا انہاں لوگاں تک جنہ چاہیے آئے بے تو پھر سواد بڑھے،
نبیوں نے کہا سورہ ابراہیم پہ پڑھنا، نبیوں نے کہا ہمیں تکلیف دو ہم صبر کریں گے، میں کیا اللہ سوٹے مار دے سن؟ نہیں۔ تلوار ماری نے؟ فرمایا نہیں۔ ٹیم ماری نے؟ فرمایا نہیں۔ میں کہ تکلیف کی دیتی نے؟ آؤ مسلمانوں غور کرو، ایتھے بھی مجلس نہ ہوئی تو کدوں ہوئے گی؟ اللہ فرماتا قالت رسولہم افی اللہ، پیغمبروں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، شک نہ کرو، آئے ہے شک نہ کرو، فاتری سماواتی والارض، وہ زمینوں کا بھی بنانے والا ہے اور وہ آسمانوں کا بھی بنانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے پکارتا ہے مغفرت کے لیے، من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش لے، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، وہ جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے، پھر بھی وہ کریمی سے کام لے رہا ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ لوگوں ہم اللہ کے بندے ہیں، تمہیں دعوت حق کی طرف بلاتے ہیں، اور ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اگو سوٹا ماریا نے؟ نہیں۔ تلوار ماری نے؟ نہیں۔ حملہ کیتا نے؟ نہیں۔ میں کہ اللہ تکلیف کتھے نبیوں ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ نبیوں کو کہتے تھے ہم تم جیسے بشر ہیں۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہے وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور جو نبی کو تکلیف دے، صدقے جاواں، صدقے جاواں، اس پہ اللہ کی نہیں۔ لوکاں واش روم چ وڑ کے سانو کافر لکھے، تارت خانے دے اندر لکھیا کافر، کافر شیعہ کا۔ واش روم چ بندہ کال نہ جاندہ تے کال نہ لاؤندا، ہر بندہ کسے دا دل اندر نہیں لگدا، جان کے کوئی نہیں اتھے بیندا، کوئی نشائی بہ رہا تے بکھری گل سگرٹ پین، ورنہ بندے جاندے نے تے واپس آؤندے۔ جڑا بندہ واش روم دے بچے کھلو کے لکھدا کافر کافر، آخر کو چڑھ لگدا ہی ہے، او کو منٹ 1.5 منٹ قرآن دا نا جے شیو، جدا ایڈے گندے تھا دل لگ جائے نا، اس دل چ علی نہیں آ سکتا۔ علی بڑی طاہر ذات ہے، علی بڑی مطہر ذات ہے، علی بڑی نفیس چیز ہے خالق نے کائنات۔ مولا تو انو جزائے خیر، مہربانی کدی، بہت شکریہ بات، بالکل فکر نہ کرنا، مولا تو انو جزائے خیر دے۔ خالق کائنات نے وہ یارہ کیوں انج کر دے، کیوں انج کر دے؟ تسی سارے نال ملو نہ کدی، اسی تو انو دسیے بھی کافر کون ہے، اسی تو انو وہ گل دسنے ہیں کہ بجائے اس گل دے کہ تسی کدے وڑ کے اندر لکھو بھئی او کافر تے او کافر، اسی تو انو آیت دسنے ہیں مسیح تے لکھو، اپنے گھر دے دروازے تے لکھو، جتھے تہاڈا دل کردا نالے لوکی سلام کرن، نالے چومن تے نالے کافر دا پتہ لگ جائے۔ خالق کائنات فرماندے حبیب فقال الملا الذین کفروا من قومہ، وہ نوح کی قوم کے سردار سارے کافر ہو گئے تھے، جو کافر ہوئے تھے۔ میں کہ اللہ قصور ان لکی سی، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے، صدقے جاواں، وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جدن میرے نبی نے مسجد اقصی جو نماز پڑھائی سی، نوح اگے سی کہ پچھے سی؟ بولو بولو، برابر سی؟ نبی دے نال کھلوتا سی؟ پچھے؟ جیڑا نبی دے پچھے کھلوتا نبی ہوئے، انہوں مثل اپنی آنکھن والا کافر ہے، تے جڑا امام الانبیاء نو آکھے ہم جیسا بشر ہے، اور مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اتھے رکے نہیں، پہلے تے نوح نو آندے سن یہ ہم جیسا بشر ہے، یہ مطلب ہے مسجد دے متھے تے لکھ کے لاؤ جو پیغمبر کو بشر کہے کل بھی کافر تھا۔ صدقے صدقے جاواں، وہ آج بھی کافر ہے۔ یہ کافر نماز پڑھ دیں، بولو روزہ نہیں، کافر دا کدو روزہ ہوں، کافر دی کدو نماز ہوں، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ سار اٹھاؤ میرے نا، کافر تے نہ نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے، ایویں پریکٹس نہ کر، چھڈ پرن کرنو، پہلا پیغمبر نو اتھے رکھ جتھے اللہ رکھے۔ اگو جڑا کام کیتا نے اللہ فرماندا اتھے ہی میرا غصہ نہیں سی پہلیندا، اگو سنو کی کیتا میں کی نبی نو ہور تکلیف دیتی نے، حضرت نوح نو کی اللہ فرماندا ہے وہ کہنے لگے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، جو باتیں تو بتاتا ہے نوح یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔
ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی. اے جنہاں دے پیو تے دادے جہاز تے نہیں بیٹھے نہ بہو. میرا تے ابا جہاز تے نہیں بیٹھا دادا نہیں بیٹھا میں کیوں بہو. ابے کو فون کوئی نہ ہوئے دادے کو کوئی نہ ہوئے تو بندے نوں چھپڑے سٹ چھڑنا چاہیے. روندا مت نو ایسا پیو کو گل نہیں سنی دادے کو گل نہیں سنی. حضرت نوح نے آخیا دادا بھی تہاڈا چول ہی سی ابا بھی تہاڈا چول ہی سی. میں جو پہ دسنا بھی اللہ ایک کے او دا شریک ہی کوئی نہیں وحدہ لا شریک ہے. اگوں نہ جڑی گل کیتی او پتہ نہیں کنوں سمجھ آونی ہے. اللہ فرماندا تکلیف تے میرے نبی نوں اس گل تو ہی بڑی ہوئی سی کہ انہوں بشر بیان دسن اگوں جی بکواس کیتی نے. اللہ فرماندا ان ہوا الا رجل بہی جنتن. وہ نوح کو کہتے تھے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور جو نبی کو بشر کہے وہ بھی کافر. جو نبی کے دماغ کو غلط کہے وہ بھی کافر. ہاں جو چھوٹے نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ چھوٹا کافر. جو محمد کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بڑا کافر. صدقے جاؤں علی لو جناب ایک ہو رہا ہے سن لو تو میں نے اجازت دے دیو. خالق کائنات فرماندہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی جی ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا الا ان یؤذن لکم جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. قادی الی طعام غیر ناظرین اناہ جب کھانے کی دعوت ملے تو آ جایا کرو نبی کے گھر میں. کھانا پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں نہ کیا کرو. کی قرآن پہ سن دے اور وطنے تے گردوں نوادو شریف ہوئے دا مطلب ہے کچھ بندے ویلے ہوندے سن جیڑا دیگ رکھ دیا ساری آ کے بہ جاندے اجے چنبا بندا ہوندا تے کئی آ کے بہ جاندے. اللہ فرماندا ہے تے پہلا نہیں ہونا بلکہ کی کرنا ہے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا. قرآن پہ پڑھنا جب دعوت مل جائے کہ کھانا پک چکا ہے تو آ جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب تم کھا چکو فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے محمد کا صحن استعمال نہ کرو. پہلا آنا نہیں روٹی تو پہلا آنا نہیں تو مگروں بہنا نہیں. کو سید بیٹھے نے مجلس جی بسم اللہ بابا جی خیر ہوئے بس مہربانی 2 4 10 15 سید بیٹھے نے. سید شیعہ ہون تو تام ہی نہ کوئی مرید جاندے نے تے سنی ہون تو تام ہی جاندے نے. سنی ہون تو 11ویں تو آندے نے تے 11ویں شریف تے جاندے نا بندے چھوٹی 11ویں تے وڈی 11ویں. اس نے شیعہ ہون تو ماتم کراندے نے اوتھے بھی ساڈے ورگے ٹر جاندے نے مرید ماتم کرن واسطے. پیران تے جانے کسے ہوندا نا پیر قوالی کران اساں تاں وی جانا ہے. پیر ماتم کران کہاں جانا پیران تو جانا ہے. بات ختم ہوئی. میرے ایک پیر سن وہ ایک دن قوالی کراندے سن ایک دن وہ ماتم کراندے سن. قوالی بھی سن دے سن ماتم بھی کر دے اور منیا جنوں ہوئے بس اس نے گل. لو جناب علی پیران 10 دن پہلا مرید آ جان انہاں آ کے کہڑا پیران کٹنا ہوندا پیران انہاں بھی آ کے کام ہی کردے کرنے نے. پیران بالن وڈ پرانی لیا پرانے زمانے کی گل کر دریاں بچھا تے جب مگروں 4 دن کو مرید رہ پے تے مگروں اس کولے شولے سامنے نے کرنا اس کی. پہلا آوے تے تاں بھی خدمت کرنی تے مگروں آوے تے تاں بھی خدمت کرنی. محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں صحابہ تو وڈا مرید کوئی نہیں. سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ. اللہ پہلا ہون نہیں دیندا تے روٹی کھان تو مگروں بہن نہیں دیندا. واہ بھائی واہ کیا پیری مریدی ہے. پہلا ہونا نہیں تے مگروں بہنا نہیں. میں تاریخ تے نہیں میں قرآن پہ پڑھنا. پہلے تے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے 10 گاں یہ دا مطلب ہے نبی ال ٹکر پکدا سی تے لوگ آ کے کھاندے سن. صدقے جاواں نبی ال یار پکدا سی قرآن کہہ رہے تے لوگ کھاندے نے. میرے لو ویکھو 2 منڈے نے تے بہ چلے نے میرے لو ویکھو کوئی ایسی گل نہیں بہ گئے نے ہور کوئی آج دساں گا میں تانوں. یہ دا مطلب طے ہو گیا نبی ال پکدا سی تے مومن آ کے کھاندے سن. ولایت علی تیری سمجھ چ نہیں آنی تو ایک ہی سمجھ آ کے گل دس گا اے کھان والے غنی ہوندے نے کہ کھوان والے غنی. صدقے جاواں پیغمبر پکدا سی تے لوگ آ کے پیغمبر روٹی کھاندے سن. اللہ روٹی تو پہلا آن نہیں دیندا تے مگروں بہن نہیں دیندا. تے جے تہاڈی توجہ ہے میرے موضوع تے تو پھر سنو ہن پتہ لگے گا کہ تقریر سارے کیویں سنی ہے. خالق فرماندے کیوں میں کیا اللہ کی گل ہے. فرماتا یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں
نبی کے گھر میں آ کے پہلے آ جائے تو بھی باتیں کرتے ہیں، مگروں بہ جائیں تو پھر بھی گلہ کر دینے۔ میں کہ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، ان کا بیٹھ رہنا محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ صدقہ جاواں، کیا بات ہے۔ قرآن دی آیتاں نے، سورہ احزاب پڑھ کے دیکھ لو، کروڑ باری مگروں پڑھو صدقے جی۔ اور میں کیا سی جڑا پیغمبر نو تکلیف دے تے اللہ خیر ہوئے تو اللہ فرماندا اس کام تو بچ جاؤ، میں لحاظ نہیں جے کردا، اتھے آؤ روٹی کھا کے نکل جو، پہلا آنا نہیں تے مگروں اتھے بہنا نہیں، کیونکہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرماتا ہے، حیا والا ہے، وہ تم سے بات نہیں کرتا، اندر اس کے تکلیف ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں گھبراتا، وہ خلق عظیم کا مالک ہے۔ او کچھ نہیں آندا تو میں بھی چپ کر رہا، او کچھ نہیں آندا تو میں بھی چپ کر رہا۔ کمال دا نتیجہ ہے، یہ دا مطلب ہے جس کو محمد کچھ نہ کہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ بری ہو گیا ہے۔ جسے محمد کچھ نہیں کہتا اور نبی کو تکلیف دیتا، اللہ ضرور کچھ کہتا ہے۔ صدقے صدقے بھائی، بہت اچھا سبات فرما رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہ شرماتا ہے، اللہ نہیں شرماتا، وہ حیا کرتا ہے، اللہ حیا نہیں کرتا۔ وہ خلق عظیم کا مالک ہے، وہ نبی ہے، میں اللہ ہوں۔ پہلا ہونا نہیں تو مگروں بہنا نہیں، کیونکہ نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہون سوچو ایک کیویں دیاں گلاں کردے ہون گے کہ نبی پاک نو تکلیف ہوندی؟ بولو بولو بولو، اور یار کہ اس قسم دیاں ہون گیا نا گلاں بہر ہی نے آپس گلاں کرنے واسطے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا مزاج اور یا ایھا الذین دا مزاج، کیا بات ہے، اور نبی دا مزاج اور انہاں دا مزاج اور۔ یار 20 گھنٹے بیندے نے تے تھک دے نہیں، گھر دے مگروں آندے نے اٹھ پاؤ چھڑ دے دی جان، گھر تیرا دل نہیں لگدا، پھوپھی تیری آئی ہے تیرے منہ نو پی سیک دی، اتھے تو 2 منٹ نہیں بیٹھا، پھیرے دے کول اور یاراں کول بیٹھا تے بندہ آکدا ہی نہیں۔ ایک ایسے یار نے پہلا آن نہیں دیندا۔ کیا بات ہے بھائی، روٹی تو پہلا آن نہیں دیندا، روٹی تو بعد بیٹھ نہیں دیندا۔ حضرات جہاں مزاج نہ ملے وہاں یاری نہیں ہوتی۔ صدقے جاواں، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ ہاں انہاں نوں ایتھے بہن دی اجازت نہیں، ایک بندہ انہوں جان دی اجازت نہیں، انہاں نوں حکم ہے تساں پہلا ہونا نہیں تو مگروں بہنا نہیں۔ تو سلمان نو نبی فرمایا تو باہر جانا ہی نہیں۔ صدقے جاواں، من اہل بیتی، تو ساڈے گھر دا بندہ ہے، ہیسی تے وہ بھی بندہ ہی نا، ہیسی تے وہ بھی بندہ ہے۔ شاباش ہے بھئی تہاڈی بے انصافی تو، جنہاں نو اللہ بیل نہیں دیندا وہ سارے یار نے تے ہر ویلے گھر ہوندا ہے، او دا کم از کم یاراں جی نہ رکھ چھڑ دیو۔ لیکن یاد رکھنا جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی دا کوئی نوکر ہو سکتا ہے، یار نہیں ہو سکتا، کیونکہ مزاج ملتا ہوئے تیاری ہوندی ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، نفس رسول کے برابر کوئی نفس ہوگا تو یاری ہوگی۔ اگر کوئی رسول کا یار ہوتا تو وہ صرف وہ ہوتا جسے محمد نے مباہلے میں لے جا کے کہا تھا انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے گیا۔ صدقے جاواں، پہلا ہونا نہیں مگروں بہنا نہیں۔ تے سلمان نو کی آکھن علی مولا تساں ایتھے رہنا نہیں تے سلمان تو باہر بہنا نہیں، تساں ایتھے رہنا نہیں زیادہ دیر تے سلمان تو باہر جانا نہیں،
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸਲਣਾ ਮਿੰਨਾ ਅਹਲ ਬੈਤੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਲਮਾਨ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? बड़े अदब की हद है कि ये दियार मुस्तफ़ा है। और आखिरी गल कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है और सुनो, मा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाही, ईमान वालों तुम्हारा हक ही नहीं बनता कि तुम नबी को तकलीफ दो। की अल्लाह कहता तुम्हारा हक नहीं बनता तुसी नबी ने तकलीफ दो? की अल्लाह फरमाता वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। ईमान वालों ऐसी बातें मत किया करो, इसकी बीवियों से कभी निकाह नहीं होता। इस बात से पैगंबर को तकलीफ होती है कि तुम कहते हो कि जब ये जाएगा तो हम निकाह करेंगे इसकी बीवी से। चंगा ईमान लियांदा जी। बंदे गल करदे सन मदीने विच, अगर साडे मरन तो बाद साडी बीवी नाल, ज़ौजा नाल, बेवा नाल मुहम्मद निकाह कर सकते हैं तो ये जान के तो असीं नहीं कर सकते। अल्लाह फरमांदा मत कहो ऐसा, वो तुम्हारी माँ लगती है। हाय हाय, और उम्मत की माएँ हैं नबी की बीवियाँ, और इस बात से नबी को तकलीफ होती है। साड़ी कर लेंदी है कि नहीं? असी मर जाइए तो असी मर जाइए तो साड़ी बीवी निकाह कर सकती है। बंदे चुप्पे च कितने नहीं, अज सारे मर जाना। कुंवारे बोलो, व्याह तो मर गया जे। हाँ व्याह छो, कुंवारे बोलो मुंडे। तेरा भी शादी नहीं हुई बच्चा, तेरी भी नहीं हुई, तेरी भी नहीं हुई, थोड़ी हुई, थोड़ी हुई, शादी हुई हुई। वाह, छेती करा लीजिए। अच्छा बिस्मिल्लाह। ए कुंवारे बच्चे बोलो, व्याह ना बोल, सुन कुंवारे बच्चे मसला सुन लो। बच्चियों, बंदा मर जाए ना, आज शौहर मर जाए तो बीवी दूजा निकाह कर सकती है। मसला जिस कुरान दे विचों पैगंबर दी नहीं कर सकती, साड़ी कर सकती है तो पैगंबर दी पर मुंह मुंदा मारा ना। कानून सारे वास्ते बराबर है, इसे कानून च लिखिया साड़ी कर सकती है, इसे कानून च लिखिया उसदी नहीं कर सकती। जिदा कानून साडे कानून जैसा नहीं, ओदा खून साडे खून जैसा। वाह वाह, मौला तुहानू जज़ा देवे। और जिदा कानून साडे कानून जैसा नहीं, उस मुहम्मद का खून साडे खून जैसा कैसे होगा? अल्लाह फरमाया जी एक बारी पैगंबर नाल मनसूब हो गई है, एक बारी पैगंबर नाल मनसूब हो गई है, लोगों थले मुंह करो, तुहाडी मां लगदी है। नबी दुनिया छड़ भी जाए तुहाडी मां लगदी है। क़यामत तक ओदा हया करो है, मुहम्मद नाल मनसूब हो गई है। और सदात का कुफ्र बनाने वालों और गैर सैयदों को सैयदों के बराबर करने वालों, और पैगंबर नाल ते बीबी मनसूब हो जाए, बीवी नू तलाक हुंदी है, नस्ल नू तलाक नहीं हुंदी। जिस पे तलाक की घंटी लटक रही है, जब उसका इतना हया है, औलाद रसूल के बराबर कौन है? मत नबी के बाद भी नबी को तकलीफ दो। ਇਹਦਾ मतलब है अज भी कोई बकवास करे कि नबी दी बीवी नाल निकाह हो सकता है तो नबी नू तकलीफ हुंदी है, सानू क्यों नहीं हुंदी? असी मर गए होने, सानू की करदी फिरे जिथे मर्जी सो। असी मर जाइए तो कर लवे जिथे करना सो, और जिन्हें मारी जाना है कर लवे जिथे करना सो, जिन्हें मारी जाना है। हाँ मैं बयाना जिस जाना ही मारे ओदी करदी फिरे, ਇਹਦਾ मतलब है मोहम्मद की ज़ौजा का दूसरी बार इजाजत न होना दलील है कल भी जिंदा थे, पैगंबर आज भी जिंदा है। कब्र च तकलीफ हुंदी है, जेड़ा नबी दी बीवी दे मुतलक इंज सोचे, कल्ला बह के सोची नबी नू तकलीफ देने नाल अल्लाह लानत कर दे। नबी दी बीवी दे मुतलक बंदा आज इंज सोचे ते नबी नू कब्र च तकलीफ हुंदी है। खरे कितनी तकलीफ हुई होगी रसूल नू, इत्थे कब्र सी ते उत्थे बतूल खलोती रही। पैगंबर आज़म ने फरमाया फातिमा मेरा हिस्सा है। कुरान खुले तो मेरा हाथ। ताहिर कादरी ने कई जगह ते रवायत नकल की है, रसूल ने आख्या जिसने मुझ ज़हरा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने ज़हरा को इज़ा पहुँचाई उसने मुझे आज़ा नहीं, उसने मुझे अज़ा पहुँचाई। औखियां हुई नहीं रसूल दियां तियां, कोई मदीने रोंदी रही है, कोई शाम रोंदी रही, मुल्कां च दफन हुई नहीं रसूल दियां बेटियां।
مینوں اس گل دا دکھ لگے گا جنوں نہ پتہ لگا پٹھے دے جڑے مزدور ہوندے نا باقاعدہ وہ کدی سرگودے سارے جی ہوندے نے کدی سیالکوٹ سارے جی ہوندے نے کدی قصور سارے جی ہوندے اتھوں بندہ پیسے دے کے وہ لے جاندا اتھوں پیسے دے کے وہ لے جاندا انہاں ایڈوانس بیچاریاں پیسے لے ہوندے نے اتوں کوئی آਉਂਦਾ ہے وہ آندے سانوں تے کوئی رہنا وارے چ نہیں آਉਂدا ساڈے اننے پیسے نہیں ایتھے 20,000 روپیہ تو دے تے تیرے نال ٹر جانے وہ 50,000 لکھ روپیہ دیندا وہ اپنے تھان لے جاندا اوڑا بندہ تھان تھان تے رہندا نا پٹھیاں تے تانوں ویکھے ہون گے بندے مزدوری کرن والے انہوں بھی پتہ ہوندا میری دھی اوتھے دفن ہے ایک میری دھی اوتھے دفن ہے ایک میری دھی اوتھے دفن ہے وہ آندے نے یار تیریاں دھیاں اوتھے تو ہی دفن ہے وہ آندا جدوں میں سرگودے کم کردا سا ایک اوتھے فوت ہوئی سی اوتھے دفن ہوئی ہے پھر قصور ٹر گیا اوتھے کہ دفن ہوئی اوتھے خدا دی قسم یقین ہوندا ساری دنیا نوں پٹھیاں والے مالکاں نوں بھی پتہ ہوندا ہے ایدی ایک اوتھے دفن اوتھے فوت ہوئی ایتھے دفن اوتھے فوت ہوئی یا علی تیری مظلومی تو میں ساری کائنات نے سار کراں تیریاں دھیاں دی اجے بحث ہی پئی ہوندی ہے لاہور آئی ہے کہ نہیں آئی شام دفن ہوئی ہے کہ مصر دفن ہوئی ہے اجے سر دا رولا نہیں پہ مکدا مصر والے آندے نے شبیر دا سر ساڈے کول دفن ہے عراق والے آندے نے ایتھے دفن ہے کربلا والے آندے نے ایتھے دفن ہے میرے عزیزو اولاد علی دا ہی پوری دنیا تے رولا ہی نہیں پہ مکدا اے تواڈے لاہور والی ملکہ دا رولا نہیں مکدا کوئی آندا ایتھے دفن ہے میرے کو بحث پی ہوندی سی ایک بندہ آندا ہی ایتھے بی بی پاک نے دوجا آندا سی نہیں کوئی سید زادی ہے لیکن علی علیہ السلام دی دھی نہیں میں چپ کر کے بیٹھا سا میرے آنسو رکن نال دا بندہ میں نے پوچھدا مجھ سے تواڈا کی خیال ہے میں کہا میرا ایک کوئی خیال ہے انج رولیاں نے علی دیاں تیاں کوئی آندا اوتھے دفن ہے کوئی آندا اوتھے دفن کوئی آندا اوتھے دفن ہے انج بھی کسے دی آل رولی ہے تے کسے دی اولاد رولی ہے میں سوچ رہا کتھوں انہاں 4 منٹاں چ ایک جملہ تو سنا دیاں تو میں نے اجازت دے دیو چلو میں ایک جملہ پڑھ دینا بس روایت اور لمبی نہیں میں پڑھ سکتا حضرت بی بی پاک ملکہ شام سلام اللہ علیہ میرے عزیزو بی بی جدوں بیٹھے اٹھ دے سن ادوں بھی اوکھے اٹھ دے سن جدوں کھلوتے بہندے سن ادوں بھی اوکھے بہندے سن حضرت بی بی پاک اتنے کمزور ہو چکے سن میں تنوں کی دساں نبی دے روزے تے نا ایک قبر رسول دے سرانے لے پاسے کھجور دا درخت سی جدوں بی بی لٹی پٹی واپس آئی ہے اس کھجور دے درخت نے متھا لا کے بی بی پاک بیٹھے اینج بیٹھے چادر مبارک اتے لے کے حضرت سجاد اتھے پہ کے روندے سن کسے بندے آ کے پوچھا ہے بی بی کون ہے جڑی پردے چ روندی حضرت سجاد فرماتے میری پھوپھی زینب وہ سکے انج کیوں بیٹھی انج کیوں بیٹھے نے حضرت سجاد فرماتے تھک گئے نا وہ بندے گل کیتی سجاد دے آنسو خون والے اتھے ڈگ پہ کہنے لگا تھکے تے ٹول آ کے بیندے نے فرمایا جنہ ماریا نے جنہ ماریا نے میری پھوپھی نو میری پھوپھی ٹھول آ کے بہ نہیں سکتی روایت ہے ایک جملہ سنانا 10 محرم نو ٹیگر ویلے حضرت امام حسین جدوں نکلے نا جی ایک واری حملہ کیتا نے بہت بڑا تے میدان ہی خالی کرا دیتا نے یقین کرو میدان خالی ہو گیا ذوالکفل کدی جاؤ نا کربلا 12 میل ذوالکفل ہے ذوالکفل دی دیواراں نال فوج دے گھوڑے ٹکرائے نے جدوں شبیر نے او حملہ کیتا ہے تلوار کٹ کے نا ٹبے تو لتھے رہتے فرماتے نا تسا میں نو کمزور سمجھے تسا میں نو لاچار سمجھے میں حجت خدا میرے ہاتھ ذوالفقار ہے آؤ میں ذرا ویکھاں تو انو کڈے کو تسی بہادر ہو خدا دی قسم ایڈا بڑا حملہ کیتا ہے کہہ کے ہو تسا میرا اکبر بھی مار چھڑے اور تسا میرے مہمان مارے تسا میرے جوان مارے ذوالکفل دی دیواراں نال فوج دے گھوڑے ٹکرائے تڑپ تڑپ کے حضرت عباس دے ٹکڑے آندے سن مینوں ہی دس چھڑ دیو کوئی ایک حملہ میں بھی انجدہ کر لیندہ زہرہ دیا تیاں نہ روز دیا حضرت امام حسین فرماتے نے میرا سونا می ویر میں صرف پیدا سنا اسی مجبور نہیں مظلوم اللہ دی رضا چ راضی ہیں جدوں میدان خالی ہو گیا ادو شبیر خیمے والے پاسے آئے بی بی فضا دسیا بی بی تیرا ویر پہ آؤں گا بی بی ساریاں بی بیاں نو کٹھیا کر کے ویر دا استقبال کیتا فرمایا ویر شکریہ پھر ایک واری چہرہ بکھایا فرماندہ نہیں میں گل کرنا ہے جدو حسین علیہ السلام کوڑے تو اترے نے فرماندہ نے کدے نال گل کرنی ہے اوکھا ٹائم سی جدو بی بی پاک نے پوچھا ویر کدے نال سپیشل گل کرنا ہے فرمایا کبرا کتے حضرت کبرا نو بلایا نے وڈی بیٹی نو نکی بیٹی دے بڑے مصائب تو سا سڑے نا وڈی بیٹی نو بلایا نے تے حد مک گئی ہے شرما والی بی بی دی اس موقع تے پیورا پہ بلاندہ ہے تے حضرت فاطمہ کبرا بی بی زینب تے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے
ایڈا حیا والا خاندان سی. فرماتے نے اما میں کدی بابے نو انج کدی بولی یا ملی کوئی گل میں کدی بابے نے براہ راست کیتی ہے؟ ایتھے رو کے بی بی زینب پر میں کر لے میرا ویر لا دیتا مہمان. اوکھا ہوندا پیو تھی ودیا کردا ہے نکاح والے دن اوکھا ہو جاندہ ہے جتوں پھر بھی مل پینے اگلے پڑھ کے جا کے ملنا ہے پھر 1000 باری ملنا ہے. خدا دی قسم اوکھا ہو جاندہ ہے جدوں ایتھے منہ رکھ کے نا ایتھے پیو پیار دیندا ہوئے تے ہولی جی آندی ہے نا کوئی بولیا معاف کری میرا جنازہ کسے تے کرو اٹھ رہی پیو آندہ روئی نہ میں تے اگے ہی مک گیا ہوں. سر تے ہتھ رکھ کے پیو آندہ کل میں بھی آواں گا تیرا گھر جا نواں بنے. ہائے ہائے تیرے دل سے گل آ گئی ہے ساری. تیرا جڑا کل نواں گھر بڑھیا کل میں بھی آواں گا کل تیرے ویر بھی سارے آن گے ماموں بھی تیرے آن گے کل تیرے نان کے داد کے آن گے تیرا نواں گھر ویکھاں گے. چپ تے او نہیں کردی جنوں پیو آکھے کل سارے آواں گے اور کیویں چپ کر جاندی جنوں نال لا کے شبیر آندا سی کل نہ میں ہونا ہی نہ چاچا عباس ہو رہی نہ ویر اکبر ہو رہی. جن میں حضرت امام حسین نکلے نہیں لگے فرماتے نے کبرا حضرت کبرا سامنے آئے حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ آگے صادقہ نہ نیڑے فرماتے نے آگے آئے بی بی اگے آئے نے نال پھوپھی آئے فرماتے نے میں تیرے نال چلے نال آگے پھوپھی کلوتی امام حسین نے میری پردہ دار تیاں پہنا سن لینا دیکھنا حضرت امام حسین نے بیٹی دا پردہ اگے ہی اچھا سی وال ننگے نہیں ہونا چاہیے نا بی بی اگے ایتھے پردہ سی امام حسین نے کھچ کے اے ایتھے دی اپنے امامے نے کپڑا پھاڑے اور اتے رکھ کے نا اتے چادر تھے تے امام نے پیچھے گھٹ کے 2 گنڈا دیتی ہیں تے سر چم کے فرما دے خدا حافظ. جنہیں سمجھ گئے ہو صدقے جاواں تی دا سر ایتھے لگا نا شبیر فرماتے ہیں کیوں پریشان کیوں فرماتے ہیں بابا ایک گل تے دسو اسی ساڑھے کو لوکا پردہ سکھے میں پردے دی حفاظت کراں گی تساں میری چادر نال کیوں بدی. اسے امام حسین علیہ السلام گل کی تھی شاید اتنے چھڑ دیں امام فرماتے ہیں بیٹی جدو مرد دھوڑ دے انہوں نے امامے ڈگ دے اس کو سمجھ آئیے گا جدو مرد دھوڑ دے انہوں نے ہن ہر کے پگاں ڈگ دیاں نے جدو عورتاں دھوڑ پے نا انہوں نے سراں دی چادراں سرک جاندیاں نے رو کے بی بی فرماندی ہے لٹے چنگی اسی بڑے گئے ہیں انہاں میداناں ہی سانوں دوڑنا بھی پینا بی بی فرماندی ہے مینوں پیو دا جملہ ادو یاد آیا جدو شمر خیمے دے اندر آ گیا اودے ہاتھ وچ نیزا سی ملعون میرے پیچھے آیا میں دوڑ پئی بی بی فرماندی ہے جدو میں دوڑی آ نا مینوں معاف کرنا علی اکبر دے سینے دے زخم تو زنجیر مارنا ہے نوجوانوں اور ماتمیوں مینوں معاف کرنا میں چھپا نہیں سکتا. بی بی کبرا فرماندی ہے نیزا بردار میرے پیچھے سی میں پیو دی گل نوں یاد کرتی تھا دوڑنا پینے. بی بی فرماندی ہے میں 5ویں 6ویں قدم تک دوڑ کے گئی ہاں جدوں اس ظالم نے مینوں ایتھے نیزا مارا ایتھے میں چادر پھڑی سی انج پیو دی بدی چادر اس نیزے نڑانی ہے تو چادر اتے چلی گئی. بی بی فرماندی ہے میں اپنا منہ چھپان واسطے سجدے دے عالم میں چلی گئی تے منہ ریت وچ رکھ کے سجا ہاتھ تے رکھیا کھبا تے رکھیا دن اجے تھوڑا جہا ہے سی جدوں میں اس عالم میں چڑی ہے کنا کو حوصلہ کرو گے. بی بی فرماندی ہے مینوں اس حالت وچ شام ہو گئی آئے ہائے دن ڈب گیا اندھیرا چھان لگا میں خوف زدہ سا میں منہ نہ چکا نیرے تو پہلا متے کوئی ظالم میرے منہ رو بیکھے. بی بی فرماندی ہے جے میں اتھے ہی سا کسے میرے منہ نے ہاتھ رکھا میری جان نکل جاندی جے نہ بولتا بولن والا وہ بولی تو میری پھوپھی ظاہر سی منہ نے ہاتھ رکھ کے میرے پھوپھی کہندی سی اٹھ سجاد بچ گئے سارے نیڑے آؤ تو ناظرین جمعہ پڑھا. بی بی فرماتی اماں میں اٹھن دا حکم نہ دیں میری چادر کوئی لے گیا. بی بی زینب فرمایا اٹھ کے ویکھ نہ تیری چادر ہے میری بیٹی نہ میری چادر اٹھ کے گئی نا اندھیرا چھا گیا. بی بی فرماتی میں اٹھ کے کھلوتی پیو دا سر نو کے سرانتے سی انہیں ٹنگ لیا سی سر نو کے سرانتے. ایک جملہ میں کھنل پڑھیا نوجوانوں تو ادھر بھی خوش کا کھانا نہیں سی پڑھیا جدھر کتاب جو پڑھیا سی. بی بی فرماتی ہے پیو دا سر دا نو کے سرانتے ویکھیا آج توبہ. بی بی فرماتی ہے میرے خاندان دیا لاشا کربلا دے ٹبے نہ انج پئیاں سن جویں قربانی دا گوشت ہوندا ہے
ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਭ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੱਲ लग के बीबी कुबरा ने फरमाया अम्मा मैं तेरे गल लगना चाहता क्यों फरमाया अम्मा असं इंज रोने गए कि साडा पर्दा भी महफूज नहीं है मैं दिल करदा तेरे गल च बावा पा के रोवां जिंदगी दा पहला मौका सी हुसैन दी औलाद दी कदी ना मुड़न वाली बीबी सज्जा हाथ कुबरा दा इंज फड़िया खब्बा हाथ खब्बे हथ नाल फड़िया इत्थे रोक के बीबी फरमांदी है मैं तुहाडी कदी मोड़ी है नहीं मैनू हुसैन तो वड्डी शह कायनात ते प्यारी कोई नहीं ओदी औलाद तो चंगी औलाद की दी है पर मैं आज मजबूर हां बेटी इत्थे खलो के रोला मेरे गल च बावा ना पा बीबी फरमांदी अम्मा वजह की है फरमाया मैनू इत्थे हथ ना लाई मैं बड़ी औखी हां जेड़ा मैं जुमला पढ़िया बीबी कुबरा ने फरमाया एक बारी बैठण तो दे आखिरी गल है बीबी फरमांदी मैं अम्मा के पीछे आके वाल मुबारक हटा के गौर नाल वेखिया मैनू माफ करोगे बीबी पाक फरमाते ने फातिमा कुबरा सलाम रहा फरमाया मेरी फूफी ज़ैनब दी गर्दन दा रंग स्याह हो चुका सी स्याह मैं हैरान हो के पूछा अम्मा तेनू इत्थे की होया उदों मेरी फूफी मैनू दस्सिया कुबरा मैं सज्जाद नू बचांदी रही हां कदी सज्जिया मारदे सन कदी खब्बिया मारदे सन जिधरों मारदे सन मैं उधर हो जाती सा मैनू मारिया ही जुमे दे नमाजिया मैनू मारिया ही कुरान दे कारिया मैनू मारिया ही